مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اخطا۔ سبحان اللہ۔ حتی صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ اس رب کا شکر جس کی توفیق سے آج یہ بابرکت مجلس ثنا خان مصطفیٰ، مجلس ثنا خان مصطفیٰ اس لیے کہ عام طور پر ایک یا دو یا تین نعت پڑھنے والے ہوتے ہیں، باقی سامنے نہیں ہوتے، اور میں سمجھتا ہوں یہ محترم شیراز صاحب سے شروع ہو کر ختم بھی شیراز صاحب پر گول چکر لگا لیں تو الحمدللہ ایک سے بڑھ کر حضور کا ثنا خان۔ اس لیے میں نے مجلس سے اس کو مجلس کا نام دے لیں، نشست کا نام دے لیں تو سعادت کی بات ہے، سچی بات ہے۔ میں آپ حافظ شاہ صاحب کی ملا کے علم میں بہت کم مارکیٹ میں آج لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن شہر سیالکوٹ کے لیے شاہ صاحب کی ملا کی شخصیت بھی کسی سے کم نہیں۔ اللہ آپ کا فیضان، آپ کی عملی کاوش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے اور حضور کے غلاموں کے لیے، غلامی کے لیے بھی اور غلاموں کے لیے پہرا دے رہے ہیں، بے شک کو استقامت۔ آمین آمین۔ اور اتنے بزرگ تشریف فرما ہے، میں نے تو گول چکر کا ہی نام لے کے کوشش کر دی ہے سب کو۔ حضور کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدا، ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ کی جائے، اللہ اس کام میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ نہ کی جائے، اللہ اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تو یہی اہل اسلام کا طریقہ ہے۔ کسی دکان کا افتتاح ہو، الحمدللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بلا نظریے کی مخالفت کی، بلا نظریے کی، ذہنی نظریے کی مخالفت کی خوش بختی ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سنت پر الحمدللہ سچی بات ہے۔ اس کی وجہ الحمدللہ ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ کی جائے۔ دکان کا افتتاح ہو تو تلاوت اور نعت، بے شک گھر کا افتتاح ہو تلاوت اور نعت، ٹھیک ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی کام ہو تو آغاز جو ہے انہی دو چیزوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمازیں، معاملات سارے اپنی جگہ، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مشعل راہ ہے اور منزل راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور حافظ صاحب قبلہ نے باقاعدہ تو نشست الحمدللہ چلتی رہتی ہے، لیکن اب حافظ صاحب قبلہ نے جو باقاعدہ نشست کا اہتمام کیا اور آغاز کر رہے ہیں، وہ حضور کے اس فرمان کے مطابق کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ اس کے رسول کے نام کے ساتھ کی جائے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ کوئی مکان نہیں بننے لگا، کوئی دکان کا افتتاح نہیں ہونے لگا کہ اگر اس میں یہ کام کیا جائے تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، یہ تو پھر خود ہی ان کا ہے، اس میں برکت سبحان اللہ۔ اللہ اس میں سبحان اللہ۔ کہنا تو حقیقت بھی وہی ہے، آتی ہے وہی جن کو سرکار۔ تو انشاءاللہ یہ مولانا نشست جاری رہے گی، انشاءاللہ۔ اور تقریر سے ہٹ کر، عام طور پہ تو تقریریں ہوتی ہیں نا،
تقریر سے ہٹ کر انشاءاللہ اس 10 منٹ کے ہی مسئلے مسائل کی ہی نشست ہوگی تو بہت زیادہ تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں سیکھنے سکھانے کے. ہمارا تو اکثر جمعے کے اندر بھی اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم تو اس پوری تفصیل نماز ہے تو تب اس کی مسائل ہے کہاں ملنا ہے یہ سارا لازمی جن سے لوگوں کی آگاہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ وہ 10 منٹ کی ہی نشست ہوگی. میرے خیال ہے 5 منٹ ہو گئے ہیں. اب شاہ صاحب بلا رہی ہے 3 منٹوں میں 3 باتیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ. جبریل آیا. اچھا جبریل کے کسی بھی انداز میں آنے کے لیے رکاوٹ نہیں. جی بے شک. جبریل کے کسی بھی انداز میں حضور کے کمرے میں آنے کے لیے رکاوٹ نہیں. کیوں؟ جسم کے لیے رکاوٹ ہے نور کے لیے رکاوٹ ہے. سبحان اللہ. یہ محبت والی بات ہے. کیا کہہ کیوں؟ جی یا تو جبریل نے آنا ہے چھت سے. چھت جسم سے ہو تو آئے گا نہیں نور ہو تو. سبحان اللہ. یا جبریل نے آنے والا یا دائیں سے آئے گا آنے والا یا بائیں سے آئے گا آنے والا یا پیچھے سے آئے گا. سامنے تو ہے تو کوئی انکار نہیں. یعنی آنے والا یا اوپر سے یا دائیں سے یا بائیں سے یا پیچھے سے. ٹھیک ہے یا سامنے سے مجھ سے. اب اگر آنے والا دائیں سے آئے نا آپ کے ساتھ ادھر سے آئے تو جو بندہ لیٹا ہے نا اسے ادھر کرنے کے لیے گردن پھیرنی پڑے. ادھر سے آیا تو اسے گردن پھیرنی پڑے گی. ادھر سے کون آیا جی. اگر اوپر ہے تو اسے اوپر تو سر اٹھانا پڑے گا. ادھر بھی کرنا تکلیف ہے ادھر بھی کرنا تکلیف ہے. کون آیا ہے اللہ. اوپر بھی کرنا تکلیف ہے پیچھے بھی کرنا تکلیف ہے. سوکھا کی سامنے کیا بات ہے. جی اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے لیے جبریل تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. جسم ہو تو دیواروں اور چھت کی رکاوٹ بنتی ہے. تو نور ہے تو جس طرف سے بھی داخل ہو تیرے لیے لیکن ایک بات ضرور جبریل تو بھی یاد رکھ وہ یہ ہے کہ اگر تو ادھر آئے ادھر سے آئے گا نا میں نہیں چاہتا میرے محبوب کو ادھر دیکھنا. سبحان اللہ. میں نہیں دوبارہ کرتا میرے محبوب کو ذرا بھی کرنا نہیں دکھتا. میں نہیں چاہتا میرے محبوب کو ذرا بھی کرنا. میرے مال کا سامنے سے آ ڈائریکٹ تو بھی میرے مصطفیٰ کا جلوہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے سونے کے حافظ صاحب 2 طریقے ہوتے ہیں. سونے کے 2 بندہ جو آرام کرتا ہے سونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ چارپائی دوسرا طریقہ محمدی بستر. چارپائی تو ہے اور دوسرا طریقہ محمدی بستر. محمدی بستر کون؟ اعلیٰ حضرت حسین کہتے ہیں ہوتے فرش پہ ہے مگر نظارے چنائی. اب اگر اگلی بات یہ ہے اگر جبریل جب آئے حضور اگر 4 پائی پہ تھے حضور اگر تھے 4 پائی پہ تو جبریل کو جا کے فرمایا رب نے جبریل میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو نہیں چھوڑا. پاؤں کو نہیں چھوڑا. پاؤں کا ذکر ہی ذکر تلووں کا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے یہ انتہا ہے. سر لوگ تلوے کو انتہا نہیں کہتے لوگ پاؤں کو انتہا کہتے ہیں. جی جی. اور اگر ثبوت ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو غوث پاک کے شعر سے لے لیں. غوث پاک نے فرمایا قدمی
अला रकाबती कुल्ले वली, जी हर वली की गर्दन पर मेरा कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तलवा नहीं कहा उन्होंने भी, कदम नहीं किया, कदम तलवा उन्होंने भी। इसका मतलब ये है कि कदम तो ये ऊपर ये सारा हो गया ना, तलवा नीचे हो गया जी। अब इसी के अंदर एक और हिकमत ये है, हमारे तलवे बगैर जुत्ती के बाहर सड़क पे निकले तो हमारे पाँव गंदा नहीं होता, तलवे मैले होते हैं, तलवे नीचे वाले मैले हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब के तलवों को बोसा देना, तलवों को। और ईमान फरोज बात तो ये है, सहाबा का भी यही तरीका होता था। सहाबाए किराम हुजूर के कदम को नहीं देखा करते थे, जहाँ हुजूर का पाँव लगता, पाँव से मुराद तलवा लगता था, सहाबा देखते थे वहाँ तलवों से खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमने नमाज जनाजा पढ़ना हो तो हम या तो फिर जूता पहन के ही पढ़ लेते हैं जी, या हम जूता आगे या पीछे करके पढ़ लेते हैं, इसलिए कि जूते के तलवे जो है वो नापाक, सही है ना, ठीक है, तलवे नापाक है। और अगर क्या बात, जूते के अंदर पाँव हो तो फिर जनाजा पढ़ लिया, क्या बात। जूते के ऊपर पाँव नहीं रखना, या अंदर रखो या जूते उतार दो, ठीक है, ये अंदर रखो, वैसे जूते और ज्यादा आसान काम है जूते उतारना। फरमाया महबूब के तलवों को बोसा देना, कदम को नहीं दिया। अब हाफिज साहब सोने का पहला तरीका चारपाई, तो बोसा किसको देना है? तलवों। हुजूर ऐसे सोए, ऐसे लेते हैं, इसका मतलब तलवे पीछे आगे है, हुजूर चारपाई। अगर तो सोने का पहला तरीका है चारपाई, हुजूर आराम कर रहे हैं, जिब्रील को कहा तलवों को बोसा देना। अंदाज ये लगा ले, सोच लें, खड़े होके तलवों को बोसा कभी भी नहीं, बेशक बेशक, खड़े होके तलवों को बोसा बोसा तलवों को देना है, बोसा देना है। कैसे? तो मैं खड़े होके नहीं दिया जा सकता, तलवों को जिब्रील ने बोसा दिया जो मुस्तफा के सामने घुटने क्या बात, क्या बात, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ऐसे ही, सुभान अल्लाह। चले दूसरी तरफ चले, और अगर हुजूर मोहम्मदी बिस्तरी पर थे, पहला तो वो आया, अगर अल्लाह का नबी मोहम्मदी बिस्तरे की शक्ल में सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे, तो फिर तो हुजूर बिस्तर में, तो फिर भी हुक्म यही था तलवों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर हुजूर जमीन पे है, पाँव भी इस तरह जमीन पे, चलना चूमना भी, बोसा भी तलवों को देना है, तो अब न खड़े होके बोसा दिया जा सकता है, न घुटने के बल बोसा दिया जा सकता है। मालिक तेरा महबूब मोहम्मदी बिस्तरे के अंदाज में, फरमान मुझे भी पता है अंदाज में बोसा तलवों को देना है, फिर एक ही हल रह जाता है कि मुस्तफा के कदमों के सामने लेट जाओ। तेरी शक्ल, तेरा चेहरा जो भी है वो हम चेहरा तो नहीं बनाएंगे, चेहरा बनाएंगे, तशबीह देनी नहीं, कहीं गलत काम ना हो जाए, मगर बोसा देना है किसको? हुजूर के तलवों को। तो हुजूर के तलवों की तशबीह जायज है, जिब्रील के चेहरे की तशबीह हमारे सामने नहीं है, क्योंकि हुजूर के तलवे मौजूद हैं, जिब्रील का चेहरा मौजूद नहीं, वो तो मुख्तलिफ अशकार में से ठीक है ना जनाब। तो अगर हुजूर जमीन पे इस तरह आराम कर रहे हैं, अब खड़े होके भी बोसा नहीं दिया जा सकता, घुटनों के बल भी बोसा नहीं दिया जा सकता, तो बस एक ही शक्ल रहती है मुस्तफा के
तलवों के सामने जिब्रील लेट कर सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। उस हस्ती से या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जितनी किसी की वबस्तगी है उतनी ही अल्लाह ने उसको इज्जत दी। वाह वाह वाह, क्या बात, बेशक। शाजी किबला हाफिज साहब बड़े खुशकिस्मत हैं। ये हाफिज साहब है, हमजा है, उवैस साहब, बड़े खूबसूरत पढ़ने वाले माशाअल्लाह, और अल्लाह ताला ने जिस तरह की इनको ये बच्चे ये औलाद दी है, ये फख्र वाली बेशक बेशक, ये अल्लाह ताला सलामत रखे, फख्र वाली बात है। जिंदगी तंदुरुस्ती दे। जितनी भी इनकी बादब होने की बात की जाए वो काम, क्या बात है, बेशक ऐसा ही, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही हो जनाब, बेहतरीन जी। जितनी भी इनके बादब होने की बात की जाए बहुत अच्छा, ऐसा ही, और सारा कुछ मिलता भी था जी। अल्लाह ताला इस हमारी महाना नशीस को जारी रखे। आमीन, तो वैसे बात तो सामने आ गई, इंशाल्लाह वो तकरीर भी होगी और मसाइल भी इंशाल्लाह 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 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज्यादा दे किसी की बात कटा लो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या बात, अपने कहते हो सुभान अल्लाह, चांद चढ़ गया, चांद चढ़ गया। दो शेर सलाम हाँ सलाम चलो शुरू करो उस्ताद जी।